ہے جو علی کی ولایت میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. اب میں جب ریسرچ کرنے بیٹھا کہ یہ بدھ کے دن میں نے کچھ کتابیں رکھی تھی اپنے پاس. جمعرات کو شکاگو میں پڑھنا تھا, پھر اس کے بعد جمعے کو نیو یارک میں, پھر یہاں, پھر اب کل نیو یارک میں اور نیو جرسی میں بھی. تو میں نے کہا تھوڑا سا نیا مٹیریل تو دے دوں, کم از کم ایسے نہ ہو کہ لوگ کہیں ریپیٹیشن کر رہے ہیں. تو میں جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ 70,000 راویوں کی روایت بھی, 30,000 کی بھی ہے, 24,000 کی بھی ہے, 12,000 کی بھی ہے, 10,000 کی بھی. میں نے 24,000 والی علامہ مجلسی سے لی. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 24,000 راوی معلوم میں سامن الائمہ کے انتظار میں تھا کہ پہلا جملہ نبی کا بیٹا اپنی سواری پر کیا کہتا. 24,000, لیٹر سے کہ 24,000 تھے, 70 نہیں کہتے, 24,000 کا مجمع قلمدار کاغذ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ نبی کا بیٹا, علی کا بیٹا اپنی سواری پر کیا کہتا ہے. آپ ذرا سمجھیے گا کیا کہنا ہے امام علی رضا کا. جس امت نے میرے جد کو ایک قلم دعوت نہ دی تھی, اسی امت کے 24,000 سے قلم کاغذ دعوت منگوا دی. کوئی سمجھے آپ؟ آپ اندازہ لگائیے گا کہ امامت کی ضرورت کیا ہے. امامت نام ہے اتمام نبوت کا, کہ نبوت میں تبلیغ میں جو تھوڑا سا ڈیمانڈ کی سپلائی میں تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی, اسے نکالنے کے لیے امام آتا ہے. اس کو کہتے ہیں 24,000 قلم کاغذ دوات لیے ہوئے بیٹھے ہیں صرف یہ سننے کے لیے کہ کیا فرماتے. جیسے ہی آئے تو آپ نے پہلا جملہ یہ کہا. عجیب بات یہ ہے, کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. انہوں نے فوراً لکھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اللہ کہتا ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گئے میرے عذاب سے بچ گیا. کاغذ بھی رکھ لیے 24 کے 24,000, قلم بھی رکھ دیے, دواتیں بھی رکھ دی. سرکار نے فرمایا جلدی نہ کرو, ابھی کچھ اور بھی ہے. ذرا سمجھیے گا. فرمایا اور بھی لکھو. کہا اور کیا لکھے؟ کہا لکھو ولیکن بشرطہا وشروطہا. میرے قلعے میں داخل ضرور ہوگے مگر اس کی ایک شرط ہے اور کچھ جمع شرطیں ہیں. ایک شرط ہے اور کچھ جمع شرطیں ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 10 میں ایک ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب اللہ کیوں کہہ رہا ہے بشرطہا وشروطہا, لیکن اس کی شرط ہے ایک اور شروط ہے. اب جملہ سنے امام کا, فرماتے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. بتانا یہ مقصود تھا کہ ان شرطوں میں سے ایک شرط امامت کی میں ہوں. امامت ہے پلورل, اور جو ایک شرط ہے وہ ہے رسالت. رسالت ہے سنگولر, امامت ہے پلورل. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, یہ امام کا جملہ, وہ حدیث قدسی, یہ پیراگراف امام کا. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. اور اگر پوچھو کہ کس شرط پر عذاب سے بچو گے تو ایک شرط تمہارے سامنے موجود ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے قلعے میں داخل ہونے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی شرط کا نام ہے امامت. کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ امامت نام ہے بھیا. امامت کے بغیر تو آپ لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے, محمد رسول اللہ میں کیسے آئے گی؟ شرط ہے, شرط ہے امامت. اسی طرح امامت شرط قرآن الہی ہے. جس طرح وضو شرط نماز ہے, اگر وضو نہ ہو تو نماز باطل ہے, امامت نہ ہو تو عقیدہ توحید باطل.
پریکٹیکل ہے جو سرکار وہاں دے رہے ہیں. اور سرکار جب اترتے ہیں، یہ تو تھیوری ہے، اب جو اترتے ہیں تو ویسے ہی قدم لگ جاتے ہیں جیسے بیت اللہ بناتے وقت ابراہیم کے لگ جاتے. ذرا سمجھے تو صحیح، ویسے قدم. اور آپ میل کر لیجئے، میں نے میل کیا الحمدللہ. جتنا حجم، جتنی لمبائی چوڑائی ابراہیم، مقام ابراہیم کے دونوں قدموں کی ہے، واللہ اتنی لمبائی چوڑائی حضرت امام رضا کے قدموں کی. بالکل اسی طرح جتنا فاصلہ صفا اور مروہ میں ہے اتنا حرم عباس اور حرم حسین. مرادہ کیا آپ نے. یہ بھی عجیب، پاؤں گڑ جاتے ہیں پتھر جیسے وہاں گڑ جاتے ہیں، اور جب ٹھوکر مارتے ہیں زمین کو تو وہاں سے پانی نکلتا ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں. جہاں پانی ہے نہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے. وہ امام کے قدم سے وضو کے لیے پانی نکلا تھا، کیونکہ پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے. ذرا غور کریں، جو امام کے وضو کا ذریعہ ہے وہ امت کی شفا کا ذریعہ بن ہے. کچھ ملاحظہ کیا آپ نے؟ آج بھی بچہ خلائق ہے وہ. اور آخری جملہ، بس یہاں پہ زحمت آپ کی آج کی حد تک ختم ہو رہی ہے کہ مأمون نے ایک مرتبہ ولی عہدی کے لیے کہا کہ ہم مناظرہ کروائیں. مناظرہ ابھی ہمارے کچھ سنی علماء تشریف لائے ہوئے تھے. میں بڑا ممنون ہوں، بڑے ہی وہ اچھے لوگ ہیں بروکلن کے. آپ کے میں نے ان کے سامنے خدا کی قسم مجھ سے نکل گیا، کہنا نہیں چاہتا تھا، نکل گیا، گھبرا بھی گیا. خیر اس کے بعد انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. امام جعفر صادق کی مجلس ہو رہی تھی تو میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا کہ 20 مرتبہ امام نے امتحان لیا امام اعظم کا اور وہ 20 مرتبہ فیل ہو. اور میں نے نکل گیا، کنٹرول تو ہے. میں نے کہا کہ جس یونیورسٹی کے 20 مرتبہ فیل ہونے والے امام اعظم بن جائے. ذرا غور کیجیے. تو اب وقت نہیں رہا سارے مناظرے پڑھنے کا. ایک مناظرہ بلکہ خطبے کی، اس دفعہ خطبے تیار کیے. اگلے سال اگر حاضری ہوئی تو پھر میں خطبے بھی سناؤں، پورے خطبے بھی، کم از کم امام کے خطبے بھی آپ سنیں. جس طرح خدیب کا خطبہ میں نے سنایا تھا آپ کو یہیں پر، جس طرح امام حسین کے خطبے سنائے. اب انشاءاللہ امام زین العابدین کے خطبے یاد کر رہا ہوں، بی بی زینب کے خطبے سنا چکا ہوں آپ کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خطبے بھی آپ سنیں جس میں بلاغت امام رضا واضح ہوتی. ویسے تو طب الرضا پہ بھی بڑی بحث کرنے کی، ویسے تو فقہ الرضا پہ بھی بڑی بحث کرنے کی ہے. جو سائنس ہے ان کے اوپر بھی، جو سائنسز امام رضا نے دیے ہیں ان پر بھی بڑی بحث کرنے کی. مگر آج کی حد تک ایک ہی جملہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس نے بلایا، مامون نے، کہ امام کو بلایا جائے. نوفلی ہاشمی امام کا ایک غلام ہے، یاسر کے ذریعے جب بلایا تو نوفلی بڑے پریشان ہوئے. عراقی ہیں یہ. جب پریشان ہوئے تو امام نے کہا پریشان کیوں؟ کہا کہ قبلہ بات یہ ہے کہ آج ان مختلف ادیان و مذاہب کے علماء کے سامنے آپ کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے کہ جن سے سارے کے سارے علماء مسلمین شکست کھا چکے، سارے کے سارے شکست کھا چکے. اب امام کا جواب سنیے. امام کہتے ہیں نوفلی تم نے ہمارے گھر میں رہ کے ہمیں پہچانا نہیں. وہ مسلمانوں کے علماء تھے، آج اسلام کا عالم. اللہ اکبر. یہ مراد کلام ہے، مفہوم کلام ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے عالم. آج عالم ربانی جا رہا اور عالم محمد ظاہر ہے جا رہا. اور پھر سرکار نے ازراح تفنن سوال کر لیا. بتاؤ نوفلی وہ کیوں شکست کھاتے تھے؟ کہ سرکار شکست اس لیے کھاتے تھے کہ تورات زبور انجیل والے صحیفوں والے جب سامنے کھڑے ہوتے تو ہمارے جو مسلمانوں کے علماء ہیں یہ قرآن سے دلیل دیتے اور وہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے کہ جب ہم کتاب کو مانتے ہی نہیں تو دلیل کو کہے کو مانے. تو آپ نے ارشاد فرمایا نوفلی فکر نہ کرو، آج تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا، رومیوں سے رومی بولوں گا، ترکوں سے ترکی بولوں گا، فارسوں سے فارسی.
ظاہر کمینگی کی بھی حد ہوتی ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا تھا کہ غلام کھڑے ہوتے تھے دونوں طرف، وہ پردہ سرکاتے تھے باقاعدہ. یہ حیدرآباد میں یاد ہوگا شاہوں کے ہاں بھی ایک نظام تھا کہ باقاعدہ غلام خادم یوں پردے کو ہاتھ لگانا بادشاہ کے لیے یا ولی عہد کے لیے انسلٹ شمار ہوتا تھا. تو آج اس نے اپنے فاسق و فاجر خدام کو حکم دیا مامون رشید نے کہ آج جب فرزند رسول آئے تو کوئی پردہ نہ ہٹے تاکہ انسلٹ ہو دربار کے سامنے.